السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورسولا الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ وأبرئ الأکمہ والأبرص وأحیی الموتى بإذن اللہ وأنبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ اجلالا و اکراما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک بارک وسلم۔ عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو نبی مکرم تاجدار حرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں اللہ نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے، اور الحمدللہ قرآن مجید کے سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ سے چند مختصر سی باتیں ہم کو سننے سنانے کی سعادت ہر جمعہ حاصل ہو رہی ہے۔ اس جمعہ میں آیت نمبر 49 کے تعلق سے بتانے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا، جس میں اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ کو کس قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، تو اس قوم کا ذکر اللہ نے کیا، خاص طور پہ جن جن قوموں کی طرف جو انبیاء کرام تشریف لائے، اس میں سے بنی اسرائیل ایک ایسی قوم ہے، اس قوم کے بارے میں نمایاں ذکر ملتا ہے آپ کو۔ باضابطہ ان کے نام سے ایک سورہ بھی ہے، سورہ بنی اسرائیل کے نام سے، اور اس قوم کے حوالے سے خاص طور پہ ذکر ملتا ہے احادیث میں بھی اور قرآن میں بھی، انبیاء کرام کے تعلق سے بھی۔ اور بنی اسرائیل ایک ایسی قوم ہے، ان کی طرف زیادہ انبیاء کرام تشریف لائے، کثرت سے انبیاء کرام اس قوم کی طرف تشریف لائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ ہٹ درمی کرتے تھے، جلدی قبول نہیں کرتے تھے، جلدی بات نہیں مانتے تھے، اگر کوئی بات مان لیتے تو اس میں خامیاں نکالتے تھے۔ یہ قوم کی ایک عادت تھی، تو اس قوم کی طرف اللہ نے نبیوں کو بھیجا۔ تو یہاں صراحتاً ذکر ہو رہا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو کس قوم کی طرف بھیجا؟ بنی اسرائیل کی طرف بھیجا، اور یہ وہی قوم ہے، اس قوم کی طرف بھی اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا، تو حضرت عیسیٰ کو بھی اسی قوم کی طرف بھیجا۔ بھیج کے کیا فرمایا دیکھیے، حضرت عیسیٰ جب اپنی قوم کی طرف آئے، یعنی جب پیدا ہوئے، جب بڑے ہوئے، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، انہوں نے اعلان کیا کہ بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے پاس، جو اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، میں ایسے ہی نہیں آیا تمہارے پاس، بلکہ من جانب اللہ کی طرف سے میں کچھ روشن دلائل لے کر آیا ہوں۔ یعنی یہ بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میری بات کو اگنور مت کرو، لائٹ مت لو، میں جو بات بول رہا ہوں اس کو دل دماغ میں جگہ دیو، اس کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھو، رب کی توحید کو جانو، میری بات کو مانو، یہ کہنا تھا، مطلب یہ تھا اس کا۔ اس لیے میری بات ایسی نہیں ہے کہ میں بس آ گیا تمہارے پاس اور تم میری بات سنو اور خاموش ہو جاؤ۔ بآیۃ، میں تو ایک نشانی لے کر آیا ہوں، ایک دلیل لے کر آیا ہوں،
میں خود سراپا اللہ کی جانب سے ایک نبی بن کر آیا ہوں۔ تو نبیوں کی بات کو جو قوم سنتی ہے وہ قوم کامیاب ہوتی ہے، سرخرو ہوتی ہے، اور جو قوم نبیوں کی بات کو نہیں سنتی وہ قوم جیتے جی مردہ ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے۔ اور اللہ پھر انہیں اندھے بہرے گنگے کے نام سے بھی یاد کرتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ کو پیدائش کے زمانے سے لے کر آپ کی پوری نبوت کا زمانہ ابو جہل دیکھنے کے باوجود بھی آپ پر ایمان نہیں لایا اور اس کے چاہنے والے بھی ایمان نہیں لائے، تو اللہ نے انہیں صم بکم عمی فہم لا یرجعون کہا، محبوب آپ کا جلوہ دیکھ کر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، آپ کی وحی کی باتیں سن کر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا دیکھ کر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ محبوب اس میں تو آپ کا قصور کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ اندھے ہیں، بلکہ یہ لوگ بہرے ہیں، بلکہ یہ لوگ گنگے ہیں، آپ کے ذمے کچھ نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ، آپ نے تو جو پہنچانا تھا پہنچا دیا ہے۔ تو نبی سے بغاوت، نبی کی نافرمانی، نہ نبی کے حکم عدولی کرنا، تو گویا کہ جیتے جی بھی اللہ اندھے بہرے گنگوں کے نام سے انہیں یاد کرتا ہے، جبکہ نبی کی محبت، نبی پر ایمان لانا، نبی سے عشق کرنا، نبی کے ذات پر ایمان لانا، نبی کو نبی ماننا، رسول ماننا، اللہ کا رسول ماننا، کلمہ توحید پڑھنا، آپ کا ادب بجا لانا، آپ سے محبت کرنا، اگر کوئی بندہ یہ کرے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے، اور دنیا میں اللہ اسے ایسا کامیاب کرتا ہے، ایسا کامیاب کرتا ہے کہ اس کے چہرے پر اللہ نور کی برسات فرماتا ہے، پھر اس کا چہرہ ایسا روشن منور ہوتا ہے، جب وہ کسی گلی کوچے سے گزر کے جاتا بھی ہے تو لوگ اس کے چہرے کو دیکھ کر کلمہ پڑھنے لگتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب نبی کو فالو کرے، نبی کی بات سنے، نبی کی بات مانے۔ نہ مانے تو اندھے بہرے گنگوں کا لیبل لگتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ تو آپ نے کہا کہ میں نبی بن کر آیا ہوں، میری بات کو سننا چاہیے۔ اچھا میں نبی بن کر کیسے آیا ہوں؟ میں لاسٹ جمعہ میں آپ کو بتا، انی اخلق، میں پیدا کرتا ہوں، من الطین، مٹی سے۔ مٹی سے پیدا کرنا کوئی چھوٹی موٹی بات ہے؟ وہ چیز جس میں جان نہیں ہے اس میں جان ڈالنا یہ کیسی بات ہے جی؟ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بڑی بات ہے۔ کہیئۃ الطیر فانفخ، مثل پرندہ، میں ایک مٹی سے پرندے کی شکل جیسی پرندہ بناؤں گا، فانفخ، پھر اس میں پھونکوں گا، پھر کیا ہوگا؟ فیہ فیکون طیرا، وہ گھومتا پھرتا ہوا چلے گا، ہواؤں میں تیرتا ہوا چلا جائے گا۔ اور یہ سب کیسے ہوگا؟ مٹی تو بے جان پڑی ہوئی ہوتی نا زمین پہ، اس میں پھر پانی ملانا، اس کا ایک پتلا بنانا، اس میں جان ڈالنا، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ انسانی عقل ماننے والی بات نہیں ہے، اور جو انسانی عقل قبول نہ کرے اسی کو معجزہ کہتے ہیں، کرامت بھی اسی کو کہتے ہیں۔ میرے خواجہ نے ایک لوٹے میں انا ساگر کا پانی پورا لا لیا تھا۔ عقل مانتی ہے اس بات کو؟ جس بات کو عقل نہ مانے، جہاں عقل کی رسائی ختم ہوتی ہے وہاں اللہ کے ولی کی کرامت شروع ہوتی ہے، جہاں کرامت ختم ہوتی ہے وہاں اللہ کے نبی کا معجزہ شروع ہوتا ہے، جہاں سارے معجزات ختم ہوتے ہیں وہاں سے مصطفیٰ کا معجزہ شروع ہوتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ سب سے بڑا معجزہ ہے، اور وہ قرآن ہے، ٹھیک ہے؟ تو بے جان مٹی سے اس میں پانی ڈال کر گوندنا، پھر ایک پرندے جیسا شکل نما بنا کر فانفخ، اس میں پھونکنا، اور وہ طیرن، وہ گھوم رہا ہے، ہواؤں میں پھر رہا ہے جس طرح پرندے اڑتے ہیں باذن اللہ۔ یہ سب کچھ جو کاریگری ہوئی چند گھنٹوں کے اندر، یہ سب کچھ جسے انسانی عقل ماننے سے دور ہے، کیونکہ انسانی عقل یہ مان نہیں سکتی بات، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے باذن اللہ، من جانب اللہ ہو رہا ہے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ جب اللہ کا حکم آتا ہے، جب اللہ کا امر آتا ہے، جب اللہ کی اجازت ہوتی ہے، جب اللہ کسی بندے کو اختیار دیتا ہے، جب اللہ کسی بندے کو اپنی جناب سے مختار بنا کے بھیجتا ہے، تو وہ بے جان چیزیں سے بھی جاندار چیزیں بنا سکتا ہے۔
لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء کرام کے پاس کسی چیز کا اختیار نہیں ہے. ارے عیسیٰ جیسا نبی ایک بے جان چیز میں جان ڈال سکتا ہے تو عیسیٰ کا بھی سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی لیے میرے آقا نے ایک لوٹے میں اپنی 4 انگلیاں ڈالی, ایک لوٹے سے اتنا پانی نکلا کہ 1400 صحابہ پیٹ بھر کر پانی پی لیے. تو اندازہ لگائیے میرے آقا کا کیا کمال ہوگا, میرے آقا کا کیا معجزہ ہوگا. تو حضرت عیسیٰ پھونک مار رہے تو بے جان چیز میں جان آ رہی ہے, اور میرے حضور انگلیاں ڈال رہے تو اتنا پانی نکل رہا ہے. پانی نہیں تھا, جنگ میں جا رہے تھے, راستے میں تھے, ٹریولنگ میں پانی نہیں تھا, تو جو ہے نا لوگوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ ہم کو پیاس لگی ہے, پانی نہیں ہے. تو حضور نے کہا جتنا پانی ہے اتنا ہی لا لو. تو ایک کٹورے میں جو ہے نا پانی لایا گیا, تو آپ نے اس میں اپنی انگلیاں ڈالی, تو آپ کے انگشت مبارک سے اتنا پانی نکلا کہ سارے جتنے قافلے میں لوگ تھے, لگ بھگ کہتے ہیں 1400 صحابہ تھے قافلے میں, سارے پانی پی لیے. اور ایک راوی کہتے ہیں دنیا بھر کے لوگ بھی اگر یہاں موجود ہوتے اس کٹورے سے پانی پیتے تو ایک بھی گھونٹ اس سے کم نہیں ہوتا تھا, فرمایا اتنا پانی نکلا. تو انبیاء کو اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے معجزات دے کر بھیجتا ہے, پاورفل, سپر پاورفل ایک انسان بنا کر بھیجتا ہے. نبیوں کو ایسا ویسا نہیں سمجھنا چاہیے. تو دوسرے انبیاء کرام تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض, اللہ نے ایک نبی کو دوسرے نبی پر فضیلت دی ہے. تو دیگر انبیاء کا یہ عالم ہے کہ بے جان چیزوں میں جان ڈال رہے, تو پھر محمد عربی کا کیا عالم ہوگا, سردار انبیاء کا کیا عالم ہوگا, امام الانبیاء کا کیا عالم ہوگا. اس لیے نبیوں کے معجزات کا انکار کرنا در حقیقت اللہ کی قدرت کا انکار کرنا ہے. کیونکہ بے جان چیز میں جو جان ڈالی جا رہی ہے صراحتاً بتایا جا رہا ہے بِإِذْنِ اللَّهِ, میں نے یہ جو کام کیا ہے پریشانی کی بات نہیں ہے, یہ میں نے اللہ کے حکم سے کیا ہے, اللہ کی اجازت سے کی ہے, اللہ کی عطا کردہ طاقت سے کی ہے, اللہ کی عطا کردہ اختیار سے کیا ہے. تو نبی کا معجزہ, ولی کی کرامت جو بھی ہوتا ہے من جانب اللہ ہوتا ہے. تو ولی کی کرامت کا انکار کرنا, اگر کوئی عام آدمی آپ کے سامنے آگے یہ بولے بھائی یہ بات کیسی ہے, ہندوستان میں سنا ہے ایک خواجہ غریب نواز رہتے ہیں اور ان کا یہ معجزہ ہے کہ ان کے چپل ہواؤں میں تیر رہے تھے, جے پال جوگی کو وہاں سے مار کر نیچے لائے تھے, یہ کیسی بات ہے. ارے چپل تو بے جان چیز ہے, بھلا وہ کیسے ہواؤں میں تیرنے لگے گی, یہ تو ماننے والی بات نہیں ہے. ارے کیسے نہیں مان سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ہاتھ میں, آنکھ میں, پیر میں, زبان میں جب گویائی دیتا ہے, طاقت دیتا ہے, اپنا جلوے کی جو ہے نا قدرت کا ایک شاہکار عطا فرماتا ہے, تو جب وہ بندہ کسی چیز پہ نظر ڈالے تو مردہ چیز زندہ ہو جاتی ہے اور چلنے لگتی ہے, پھرنے لگتی ہے. یہ کیسے ہوا؟ یہ اللہ کے حکم سے ہوا. اللہ اپنے خاص بندوں کو طاقت عطا فرماتا ہے, نبیوں کو معجزات کی طاقت دیتا ہے, ولیوں کو کرامت کی طاقت دیتا ہے. یہ تو سارے معجزے ہوتے ہیں جو دکھنے میں آتے ہیں. کبھی کبھی کوئی ولی اگر کسی پر نگاہ محبت ڈال دے, ایک نگاہ ڈال دے. جنید بغدادی اپنے مجلس میں خطاب کرتے تھے تو کنارے پہ کتا آ کے بیٹھتا تھا. کبھی جنید بغدادی نے اس کتے کی طرف نظر نہیں ڈالی, لیکن وہ روزانہ آ کے بیٹھ کے آپ کو تکتا تھا, آپ کو دیکھتا تھا. اور جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں, امام المتقین ہیں, متقیوں کے بھی امام ہیں. اپنے مریدوں کو درس دیتے تھے ہمیشہ, کبھی ادھر نظر نہیں ڈالی, وہ بیٹھا رہتا تھا ہمیشہ اور آپ پڑھاتے رہتے تھے. بس کتا تھا, ان کو محبت ہو گئی, اس کو محبت ہو گئی تھی اللہ کے ولی سے. محبت کوئی بھی کرو جی اور آئے گا نہیں جاتی, اور جب اچھوں سے محبت کرتے ہیں تو اللہ اس محبت کی بھی لاج رکھ لیتا ہے. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ محبت کیجئے, دل کو محبت والا ہی بنائیے. اچھا دل بنا ہی محبت کے لیے, یہ نفرت کے لیے نہیں بنا ہے, یہ محبت کے لیے ہی بنا. یہاں سے محبت ہی نکلنا چاہیے, یہاں سے کینہ, کپٹ, حسد, بغض, عداوت, دشمنی یہ نہیں چلنا چاہیے. یہاں سے محبت کے لیے بنا, محبت ہی پھیلنا چاہیے. تو اس کتے کو اس جنید بغدادی سے محبت ہو گئی, وہ آ کے ہمیشہ کنارے پہ بیٹھا ہوا ہوتا تھا. ایک دن ایسا آیا, کئی دن گزر گئے, روایت میں لکھتے ہیں 40 دن گزر گئے. ایک دن ایسا آیا جنید بغدادی نے اس پر نگاہ محبت ڈالی. جب اس پہ آپ نے نگاہ محبت ڈالی, پھر راوی لکھتا ہے وہ کتا بغداد کی جن گلیوں سے گزرتا تھا, اس گلیوں کے آوارہ کتے اس کتے کا ادب کیا کرتے تھے, کیونکہ اس کتے میں ویسا کمال آ گیا تھا.
جس طرح اصحاب کہف کے کتے میں کمال آیا تھا کہ اللہ نے اصحاب کہف کے کتے کو بھی سورہ کہف میں اللہ نے ذکر کیا ہے. تو نبیوں کا معجزہ ہوتا ہے, ولیوں کی کرامت ہوتی ہے, اس کو ماننا چاہیے. نہیں مانیں گے تو اس آیت کو کیا بولیں گے؟ جو کرنے والا ہے اللہ کرنے والا ہے. لیکن یہاں تو آپ خود بول رہے فَأَنفُخُ میں پھونکتا ہوں. آپ کو تو یہ بولنا چاہیے میں مٹی کا پرندہ بنا لوں گا, بس وہاں رکھ دوں گا, اللہ جو ہے نا اس کو زندہ کر دے گا. ایسا بولنا چاہیے تھا نا. میری بات سمجھیے, میں بہت امپورٹنٹ بات بول رہا ہوں. حضرت عیسیٰ اگرچہ کہ آپ کو معجزہ بتانا تھا پبلک کو, ایک مٹی کا پرندہ بنا دیتے اور اس کو رکھ دیتے. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے, دیکھیے, اے اللہ تو مردوں کو زندہ کیسے بناتا ہے؟ کہا ابراہیم تم کو ایمان نہیں ہے, مجھے تو ایمان ہے. لیطمئن قلبی, دل کے اطمینان کے لیے پوچھنا. اچھا ایسا کرو کہ پرندے کو جو ہے نا 4 ٹکڑے کر دو, لے جا کے پہاڑ پہ رکھو, دیکھو ہم ٹکڑوں کو جڑا کے کیسے پرندے کو اڑاتے ہیں. تو انہوں نے ایسے ہی کیا, پرندہ لیا, اس کے ٹکڑے کرے لے گئے, پھر پہاڑ پہ رکھ دیے. تو اللہ نے چاروں ٹکڑوں کو جو نا ایک جگہ کر کے جو نا ہوا میں اڑا دیا. تو وہ اللہ کی طرف سے ہوا, من جانب اللہ ہوا, ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے ہوا. ایک معجزہ ایسا بھی ہوا ہے. حضرت عیسیٰ بھی پرندہ جو ہے نا نما شکل بنا دیتے مٹی کا اور وہاں رکھ دیتے, رکھ کے کہہ دیتے کہ دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, دعا یہ کرتا ہوں کہ اس میں جان آ جائے اور یہ ہوا میں اڑ جائے. اور آپ لوگوں کے سامنے دعا کرتے تو وہ اٹھ کے جو ہے نا ہوا میں اڑ جاتا. ایسا پاسبل ہے نہیں ہے؟ بولو نا, ہے نا. لیکن پھر آپ اپنی طرف نسبت کر کے کیوں بول رہے؟ میں پھونکا, کیا بول رہے؟ بولو بھائی. فَأَنفُخُ میں پھونکا. ارے بھائی, زندہ کرنا, مردہ چیز کو زندہ کرنا یہ تو اللہ کا کام ہے, لیکن آپ نسبت پھونکنے کی اپنی طرف کر رہے ہیں اور حکم اللہ کی طرف کر رہے ہیں. بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر رہا ہوں جو بھی کر رہا ہوں. تو ڈائریکٹ اللہ کر سکتا تھا, لیکن وہاں اللہ تعالیٰ بھی عیسیٰ کو ذریعہ بنا رہا ہے. کہا عیسیٰ مردوں کو زندہ کرنا تو میرا کام ہے, لیکن میں زندہ بھی کروں گا تو تیری زبان سے کروں گا. اب پھونک, تو پھونک, زندگی میں عطا کروں گا. تو پھونکنے والے عیسیٰ تھے, زندہ کرنے والا خدا تھا. اگر اللہ چاہتا تو ڈائریکٹ زندہ کرتا تھا, لیکن اللہ نے اس بے جان چیز کو زندہ بھی کیا تو عیسیٰ کی پھونک کے ذریعے کیا. ورنہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی کسی کو بنا دے, ایسے ہی کسی کو پیدا فرما دے؟ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. لہٰذا کسی نبی کے معجزے کا انکار کرنا گویا کہ اللہ کا انکار کرنا ہے. یہ آپ مکمل بات ذہن میں رکھ لیجئے. اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ وَأُبْرِهُ الْأَكْمَحَ, اکمہ کہتے ہیں ماں کے پیٹ سے کوئی اندھا بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کو نظر نہیں آتا, ظاہر سی بات ہے اندھے بچوں کا کون علاج کرے گا. اچھا یہ جو پرندہ بنائے تھے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام, وہ اور ایک بات بول کے اپنی بات آگے لے کے چلتا ہوں. وہ جو پرندہ بنائے تھے تو اس دور کے لوگوں کا ذہن یہ تھا کہ ہو سکتا ہے دوسرے پرندے جو نا جنرل پرندے ہیں بنا سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ہڈی وڈی ہوتی ہے. ایک ایسے پرندے کا نام بولیں گے کہ جو پرندہ بنا نہ سکے. بولے وہ کون سا؟ چمگاڈر, جسے چمگاڈر کہتے ہیں. یہ چمگاڈر جو نا راتوں میں اوپر پیروں کے بل سوتا ہے, اس کو چمگاڈر کہتے ہیں. اس چمگاڈر کی خاص بات کیا ہوتی ہے؟ اس کے جسم میں ہڈی نہیں ہوتی, بغیر ہڈی کا جانور ہے وہ, اس کے اندر ایک خاص بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ اڑتا ہے تو اپنے پروں کے بلبوتے پہ نہیں اڑتا, کیونکہ اللہ اس کو پر دیا ہی نہیں, بغیر پر والا جانور ہے وہ. میکسیمم پرندے ایگز دیتے ہیں, انڈے دیتے ہیں, چمگاڈر انڈے نہیں دیتا, ڈائریکٹ بچے پیدا کرتا ہے. یہ اس کی خاص بات ہے. جس طرح لیڈیز کے اندر کچھ ایسے دن آتے ہیں کہ وہ دنوں میں وہ نماز نہیں پڑھتی, کچھ خاص دن ہوتے ہیں ان کے, اسی طرح چمگاڈر کو بھی وہ دن آتے ہیں. یہ دوسرے پرندوں کے اندر نہیں ہے, چمگاڈر کے اندر یہ خاص بات ہے. اس کو بھی کچھ سم ڈیز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مخصوص ڈیز ہوتے ہیں. یہ اس پرندے کے اندر اللہ نے ایک خاص بات رکھی ہے, اور وہ انڈوں کے بغیر اپنے بچے پیدا کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑی عجیب و غریب خصوصیات سے پیدا کیا ہے. دن کو دکھتا نہیں ہے, رات کو دکھتا ہے, وہ بھی 1 گھنٹہ پہلے سورج نکلنے سے. اسی میں وہ اپنا کھانا وانا تلاش کرتا ہے. یہ پرندے کی خاص بات ہے. لوگ آ کے بولے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, آپ ایسا کریے چمگاڈر بنائیے تو آپ کی بات کو مانیں گے ہم. آپ دوسرے پرندے بنائے تو نہیں مانتے, چمگاڈر بناؤ. ٹھیک ہے, حضرت عیسیٰ فرمایا چمگاڈر بناؤ, تو چمگاڈر ہی بنا دیں گے. بغیر ہڈی والا پرندہ, بغیر پراں والا پرندہ, لیکن ہوا میں اڑنا ہے. اس کے جو سڑوں میں آپ کو جو پر دکھتے ہیں چمگاڈر کے, وہ پر نہیں ہوتے, پنکھ نہیں ہوتے, وہ بھی گوشت کا ایک جو نا ٹکڑا ہوتا ہے, اسی کے ذریعے وہ ہواؤں میں اڑتا ہے. تو حضرت عیسیٰ چمگاڈر کو بنائے
اور اس میں پھونک ماری تو وہ ہواؤں میں گھومتا ہوا چلا گیا. جو پرندے کی یہ لوگ خواہش کرے وہ پرندہ بنائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اس کے بعد پھر ایک مادر ذات اندھے کو بلایا گیا. مفسرین اپنی کتابوں میں امام خازن لکھتے ہیں ایک ایک دن میں آپ کے در دولت پر حضرت عیسیٰ کے گھر پر ایک ایک دن میں 50,000 پیشنٹس آتے تھے اور 50,000 پیشنٹس کو صرف ہاتھ پھیر گئے ان کو مکمل شفا دے کے. لنگڑے آتے تھے چل کے چلے جاتے تھے, پیروں سے چل کے جاتے, للے آتے تھے ہاتھوں سے جو نا پکڑتے ہوئے جاتے تھے, اندھے آتے تھے دیکھتے ہوئے جاتے تھے, گنگے آتے تھے بولتے ہوئے جاتے, جو بیماری لے کر آتے تھے. اور اس دور میں یونانی میڈیسنز یعنی کیا کہتے ہیں جڑی بوٹی کی جو نا دوائیں زیادہ چلتی تھی, اور وہ جڑی بوٹی کے حکیم حکما جہاں جس پیشنٹ کا ہاتھ چھوڑتے تھے وہ پیشنٹ حضرت عیسیٰ کے پاس آتا تھا اور حضرت عیسیٰ اس کا علاج کر کے بھیجتے تھے. اور کئی بار تو ایسا ہوتا کئی لوگ چل کے آتے تھے حضرت عیسیٰ کے پاس, پاسبل تھا آنا تو آ جاتے تھے, لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو گھروں میں رہتے تھے, چل کے حضرت عیسیٰ کے گھر کو آ نہیں سکتے تھے, تو حضرت عیسیٰ ان کے گھر جا کے ان کا علاج کرتے تھے اور علاج کر کے یہ بولتے تھے میں نے تمہارا علاج کیا, تم اللہ کی ذات پر ایمان لاؤ, میری فیس کچھ نہیں ہے, میری فیس یہ ہے کہ تم میرے خدا کو مانو, میرا کلمہ پڑھ لو, یہی آپ کا جو نا وہ تھا, آپ یہ بولتے تھے. تو اندھے کو بلاتے تھے تو اس طرح ہاتھ پھیرتے تھے اس کے آنکھ پہ سے, آنکھ کے پھیرنے سے پہلے جو نا اندھا تھا, آنکھ تھی. دیکھیے میرے بھائی اندھوں کو پوچھئے کہ روشنی کیا چیز ہوتی ہے. یہ دنیا چاک و چوبند دنیا, ہر طرف بہترین فوارے فاؤنٹینس ہے, ماؤنٹینس ہے, پہاڑ ہے, اس کے اوپر جو نا جھرنے ہیں پانی کے. کیسی جو نا اوٹی کو دیکھیے کیسا خوبصورت شہر ہے, کشمیر کو دیکھیے, انگلینڈ کو دیکھیے کیسا خوبصورت, کینیڈا کو دیکھیے کیسا خوبصورت شہر ہے, دبئی میں دیکھیے کتنی جو نا چاک و چوبند دنیا. خود چار مینار کو چلے جائیے کتنا خوشنما نظر آتا, مکہ مسجد دیکھیے کتنی شاندار, رمضان میں خاص طور پہ لائٹنگ لگا کتنی خوبصورت دکھتی ہے. یہ اللہ کا گھر دیکھیے کتنا خوبصورت بنا ہوا الحمدللہ. لیکن اندھا جو ہوتا ہے نا ان ساری چیزوں سے محروم ہوتا ہے, اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, پر وہ اللہ کی جانب سے ہے, اس کی مرضی پہ وہ راضی رہتا ہے. اس لیے آنکھ ملی ہے تو پھر آنکھ کا بھی شکرانہ ادا کرنا چاہیے. اندھے بنا کے اللہ پیدا کرتا تھا تو پھر کچھ نہیں کر سکتے. تو آنکھ ملی تو آنکھ کا شکرانہ یہ ہے آنکھ سے اچھی چیزیں دیکھا جائے, بری چیزیں نہ دیکھا جائے. یہ روشنی جو اللہ نے بلب لگائے ہیں نا چہرے کے اندر, یہ چھوٹے موٹے بلب نہیں ہیں. اور اگر آپ یہ جتنے بلب مسجد میں چل رہے ہیں, اس کی ایک تاریخ ہو گئی ہے کل, اس کی 2-4 دن کے بعد بل آئے گی باضابطہ کہ بھائی آپ نے اتنے بلب جلائے ہیں, اس کی بل آپ کو گورنمنٹ کو اتنی پے کرنا ہے, بلا چون چرا کرے اتنی پے کرنا ہے. اور یہ جو 2 بلب اللہ نے لگائے ہیں نا اس کی کوئی بل پے کرنا نہیں ہے جی, اس کی بل ذکر اللہ ہے, اللہ کا ذکر ہے. اس کی بل یہ ہے کہ اچھی چیزوں کو دیکھا جائے, اس کی بل یہ ہے دکھے لوگوں کو دیکھے تو اس کی مدد کرے, مصیبت زدہ لوگوں کو آنکھوں کے سامنے نظر آئے تو اس کی مدد کرے, لنگڑے نظر آئے تو سہارا بنے. جی کوئی ایسا مصیبت زدہ شخص نظر آئے تو دیکھ کے انجان مرنا, پھر یہ آنکھوں کا کیا فائدہ ہے. اللہ تو کہتا ہے ایسے لوگ اندھے جو حق بات کو سن کے گواہی دے گا, ایک شخص دوسرے شخص کو مارا ہے گواہی دی باضابطہ, پھر آگے جا کے جو نا پیسے میں بک کے بول رہے ہیں کہ میں نے دیکھا دونوں کس کو مار لیے تھے. گھر میں بیٹھ کے باضابطہ کسی میٹنگ میں فیصلہ ہو رہا ہے, آنکھوں سے دیکھے کہ کیا سامنے کیا انسیڈنٹ ہوا ہے, دیکھنے کے بعد میں بول رہے ہیں کہ میں کچھ نہیں دیکھا. پھر کیا دیکھا میرے بھائی, کیوں رکھا یہ تیرے چہرے میں آنکھ اللہ نے؟ اللہ نے جب اندھا نہیں بنایا ہے, دونوں آنکھ بڑی ہی خوبصورت, اور آنکھ کا کمال تو دیکھو آپ, ایسے نظر اٹھا کے دیکھے کوسوں کلومیٹر دور آسمان جس کو کوئی جا کے چھو نہیں سکتا, اتنی کروڑوں کلومیٹر دور تک ہماری بینائی جا رہی ہے, آنکھ کی روشنی جا رہی ہے. within سیکنڈ کے اندر بھی کوئی چیز اگر ہو, اس سے بھی زیادہ کم کاؤنٹ کر لیجئے آپ, ایک سیکنڈ کے اندر بھی ہم ایسے نظر اٹھا کے دیکھیں تو کہاں تک نظر جا رہی ہے ہماری؟ بولو بھائی, آسمان تک نظر. آسمان قریب ہے, کتنی کوسوں کلومیٹر دور ہے, اس کی بھی کوئی حساب کتاب ہے سائنس میں, کتنی کوسوں کلومیٹر دور ہے, لیکن ایک نگاہ اٹھا کے ڈالی تو اتنی دور چلے جا رہی ہے. یہ اللہ نے کتنی بہترین خوبصورت کا انتظام کیا. ہاں ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ اگر چاہے تو اس کی نظر کو اللہ کم کرے گا, پھر تو ایسا ہو رہا کہ دیواروں کا سہارا لے کے چلنا پڑے, پھر بڑی بڑی آئینے کے پھیرنا پڑے گا, نظر نہیں آئے, کبھی دور کا نظر نہیں آئے گا, کبھی قریب کا نظر نہیں آئے گا. اسی لیے صبح میں کیا کرنا, یہ سب تماشے پیتابے اتابے ساکساں جوتے اوتے رننگ شو وہ شو یہ شو بول کے جو نا سب نہیں پہننا ہے, یہ سب دکھاوا ہے, تماشے, یہ سب لاڑا ہیں. صبح ارلی مارننگ کیا کرنا, نماز وغیرہ پڑھ کے
ہریالی والی جگہ پہ جانا. آنکھوں سے ہریالی کو دیکھے تو بھی آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی, اور پیر پیتابے اتابے سب ساکس وغیرہ سب اتار کے وہ گھاس جو چکنی نہیں ہو, سوتی نہیں ہو, کھڑی ہوئی گھاس ہو, اور جو گھاس پیروں کو چبھتی ہو, اس طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ چبھ رہی, اس گھاس پہ ننگے پیر چلنا, واکنگ کرنا. واکنگ کرنے سے بھی وہاں چبھے تو یہاں پر آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی. یہ حکیموں کا کہنا ہے, ڈاکٹرز کا کہنا ہے. ہم ویسا نہیں, صبح میں دیکھو شام میں دیکھو یوں ہے, یہاں کیا چل رہا وہاں کا دیکھتے 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 جوان بچوں کو موٹی موٹی اینکاں ہیں. میں پوچھا بچوں کو کیا ہوا بھائی, بولتے نہیں آنکھوں کی ڈاکٹرز نکلے, اس میں مشینہ نکلے, کیا کیا تماشے نے نکلے, ڈراپساں نکلے, اور اندر کیا کی لینس بول کے ڈال رہے وہ بھی نکلے, سب نکلے. بولا سب کیا ہے؟ یہ سب یہ ہے بھائی صاحب, صبح میں دیکھو ٹی وی کے سامنے, شام میں دیکھو ٹی وی کے سامنے, کتاباں دیکھے تو وہ بھی جو ہے نا, کتاب پڑھنے کے بھی کچھ سینٹی میٹرز ہوتے ہیں, اتنی دور رکھنا چاہیے. اور صبح شام یہ فونے کے اندر یہ جو روشنی ہوتی ہے نا میرے بھائی, یہ کوئی سمجھ رہے ہوں گے آپ کی اچھی روشنی ہوتی ہے, یہ آنکھوں کے لیے نقصان دہ روشنی ثابت ہوتی ہے. اسی لیے ہائے ہلو, زندہ ہے مر گئے, پیدا ہوئے نہیں ہوئے, کھائے نہیں کھائے, کیا ہے بول لیے, بات ختم. وہاں جانا تھا, وہاں آنا تھا, پیسے ملے نہیں ملے, کاروبار کی بات ہے, بزنس کی بات, اتنا ہو گیا ختم. کب اٹھے کب سو رہے, یہ آنکھوں کو پریشانی. اس کی جو نا نیٹ ورک جو ایشو ہو رہا ہے نا, نیٹ ورک کا جو پرابلم آتا ہے, یا نیٹ ورک کے جو نا کیا بولتے ہیں اس کو, جو ہواؤں میں جو نیٹ ورک گھومتا ہے نا, اس کی وجہ سے کانوں کا پرابلم. کانوں کے اندر جو سینسرز ہوتے ہیں, باریک پردے ہوتے ہیں, وہ ڈیمیج ہو رہے ہیں. جب دیکھو کان گرم ہو رہا, فون گرم ہو رہا, لیکن باتیں ختم نہیں ہو رہی, اتنے باتاں, اتنی دیر کالنگ اتنی چل رہی ہے. اور صبح دیکھو شام دیکھو, اوپر نیچے اوپر نیچے, اس سے آنکھوں کی پتلیوں پہ اثر پڑتا ہے, اور پتلیاں جب کمزور ہوتی ہے تو پھر آنکھوں کا کام ختم ہو جاتا ہے. لہٰذا کان اور آنکھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, جب اللہ نے دیا ہے تو میری گزارش ہے کہ اس کی حفاظت کرے آپ, ورنہ پھر اینکاں پہننے کی ضرورت پڑیں گی, پھر پریشانی ہو جائیں گی پھر. تو بہرحال اللہ کے نبی کا ہاتھ جب آنکھوں پہ نہیں تھا تو دنیا نظر نہیں آتی تھی. جیسے اللہ کا نبی جیسے جو نا ہاتھ کا اپنے آنکھوں پہ جو ہے نا, جیسے ہی ہاتھ پھیرا تو ساری چاک و چوبند دنیا نظر آ گئی, روشن دنیا نظر آ گئی. تو اللہ تعالیٰ چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام انسان کو کھڑا کر دیتے, پوری مجمع کو کھڑا کرتے, بولے دیکھو یہ اندھا ہے, ٹھیک ہے سب بات پکی ہے, ہاں پکی ہے, میں اب دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو نا بینائی عطا کرے, اور آپ دعا کرتے اللہ اس کو بینائی عطا. ایسا ہو سکتا تھا, لیکن اللہ نے کسی نابینا کو بھی روشنی کا انتظام کرا تو نبی کے ہاتھوں کے ذریعے سے کرا. کہا اے عیسیٰ ہاتھ تو پھیر دے, شفا میں عطا کروں گا, اندھے کو بینائی میں عطا کروں گا. حضرت عیسیٰ ہاتھ پھیرے, جیسے ہی ہاتھ مکمل ہوا تو دیکھے تو ساری روشن دنیا نظر آ رہی ہے. واہ واہ کتنا بڑا معجزہ ہے. والابرصا, وائٹ پیچز جسے کہتے ہیں, سفید دھبے. جسم پہ جو نا ایک بیماری ایسی ہے کہ سفید دھبے آ جاتے ہیں, تو وہ سفید دھبے پوری پھیلتے تھے. حکما اس دور کے کیا کرتے تھے, وہاں پر جو نا جڑی بوٹی کے پاؤڈرز آئل وغیرہ لگاتے تھے, وہ کم نہیں ہوتا تھا. تو وائٹ پیچز کا علاج نہیں تھا اس زمانے میں, وہ لوگ حضرت عیسیٰ کے پاس آتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان پر بھی ہاتھ پھیرتے یا دعا دیتے, بہرحال کچھ بھی کرتے, ہاتھ پھیر دیتے تھے تو وائٹ پیچز کی پوری بیماری ختم ہو جاتی تھی, وہ بھی شفا یاب ہو جاتا تھا. سب سے بڑے معجزے کا ذکر اب کیا جا رہا ہے, دیکھیے وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ. یہ تو معجزات تھے اپنی جگہ, سب سے بڑا معجزہ یہ ہے جو مردہ ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, جو دنیا سے مر گیا, روح قبض انصری سے پرواز کر گئی, روح کا جسم کا تعلق ڈسکنیکٹ ہو گیا, اب وہ نہیں رہا, وہ مردہ رہا, بے جان زمین پہ پڑا ہوا رہا ڈولے پہ. حضرت عیسیٰ اس کی کھوپڑی پر مارتے اور کہتے بِإِذْنِ اللَّهِ اٹھ جا, تو وہ اٹھ جاتا تھا اور چلنے پھرنے لگتا تھا. لوگ مردے کو زندہ ہوتا ہوا دیکھ کر تعجب کرتے تھے, یہ اللہ کا کیسا نبی ہے کہ مردوں کو بھی زندہ کر رہا ہے. تو آپ کا ایک دوست تھا جو انتقال کر گیا, اس کا نام آزر تھا, 3 دن کی مسافت پہ دور تھا, آپ کو معلوم ہوا کہ اس کا انتقال ہوا, آپ 3 دن چل کے گئے تک جو نا اس کا انتقال بھی ہوا, اس کی تدفین بھی کر دیے. اس کی بہن بڑی روئی, رو کے کہنے لگی کہ میرے بھائی کا انتقال ہوا جو آپ کا دوست تھا. بولنے لگے کہ جو نا بتاؤ تمہارے بھائی کی خبر کہاں ہے. تو آپ اس کی خبر پہ گئے اور خبر پہ جا کر خبر پہ ہاتھ رکھ کر کہا اٹھ جا اللہ کے نام سے, تو وہ مردہ قبر میں سے اٹھ کر چلنے لگا. اس نے شادی بھی کی, اس کے بچے بھی ہوئے,
دنیا نے معجزہ دیکھا تو کئی لوگ حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے، اور 2-3 جو ہے نا مردوں کو، 4 مردوں کو آپ نے زندہ کیا۔ ایک آدمی آ کے کیا بولا، دیکھیے اس زمانے میں لوگ بھی کیسے تھے، اللہ اکبر۔ ایک آدمی آ کے کیا بولا، یہ ابھی ابھی پیدا ہوئے، ابھی ابھی مرے، ایسے مردوں کو زندہ کرنا کیا بڑی بات ہے۔ آپ ایسا کریے، 4600 سال پہلے ایک انسان دنیا سے گیا تھا جسے نوح علیہ السلام کا بیٹا سام کہتے ہیں، حضرت سام، ذرا سام کو زندہ کریے۔ 4600 کتنا بولیے، 4600 پریویس پہلے ایک انسان دنیا سے گیا تھا، کہاں اس کو زندہ کرو قبر پہ جا کے، تاکہ ہم اس سے پوچھے نوح علیہ السلام نے کشتی کیسے بنائی تھی، وہ پانی میں کیسے چلی، حالات جب کیسے ہوئے تھے، ہم اس سے پوچھنا۔ قوم بھی دیکھیے کیا کمال کی قوم تھی، کیا پوچھتے تھے میرے بھائی لوگ۔ دل جب سخت ہو جاتے ہیں نا، سوالات بھی عجیب و غریب ہوتے ہیں، جی عجیب و غریب سوالات، پوچھے بھی تو کیا پوچھے دیں۔ اسی لیے بسا وقت سرکار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، بنی اسرائیل کے جیسے سوالہ نہ کرو بولے حضور، ورنہ ہلاک ہو جاتے بولے۔ ایک صاحب فون کر کے میرے کو پوچھے، مولانا ابراہیم علیہ السلام ناشتے میں کیا کھاتے تھے؟ ارے مولا دیکھو کیا کرنا ہے بھائی، انہوں ناشتے میں کیا کھاتے تھے۔ میں ایک صاحب کو بولا یہ وظیفہ ہے، پڑھ لو، 5 نمازوں کے بعد پڑھ لو۔ پھر انہوں پلٹا کے فون کر کے کیا بولے، 11 بجے بھی پڑھ سکتے، نہیں پڑھ سکتے۔ یہ سوالہ ایکسٹرا سوالہ نہیں کرنا، ایک بار بول دیے اتنا کرو بس اتنا کرنا۔ 11 بجے پڑھ سکتے، 12 بجے پڑھ سکتے، کھانے سے پہلے پڑھ سکتے، کھانے کے بعد پڑھ سکتے۔ ایکسٹرا سوالہ کرنے سے ہلاکت آ جاتی۔ اسی لیے کبھی کبھی باس کمپنیوں میں جو ہوتا نا، سیٹ جو ہوتا نا، جتنا کام بولا اتنا سننا، سوال کرے تو الٹا جواب آتا، جواب ہو تو پیک ہو جاتے پھر، اس لیے جتنا بول رہے ہیں شکریہ صاحب بول کے وہاں سے نکل جانا۔ انہوں ایک کام کر دو بول کے بولے صاحب ارے میاں جاؤ ذرا جا کے پیسے لا لو، صاحب پیدل جاؤ نا، گاڑی پہ جاؤ، انہوں گاڑی دینے والے تھے ہوں گے، تم پوچھ کے پیدل ہو گئے، اب پیدل جا کے لے کے آؤ پیسے وہاں سے، گاڑی دینے والے تھے ہوں گے، صاحب گاڑی چابی دیجیے میں جا کے آتا ہوں، تو بات ختم ہو جاتی تھی۔ صاحب پیدل جاؤں یا گاڑی پہ جاؤں، پوچھ کے الٹا جو نا ہلاکت میں چلے گئے۔ اسی لیے ایکسٹرا سوالہ نہیں کرنا بولتے۔ تو یہ لوگ کیا بولے، حضرت سام کو زندہ کرو بولے، اللہ کا نبی تھا، اللہ کے نبی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ حضرت سام کی قبر پہ گئے، قبر پہ جا کے بولے اے اللہ کے نبی کے بیٹے اپنی قبر سے اٹھ جاؤ، تو اللہ نے ان کو آواز دی اے سام میرا نبی بلا رہا ہے، کھڑا ہو جا اپنی جگہ پہ سے۔ تو حضرت سام گھبرا کے کھڑے ہو گئے اور یہ پوچھنے لگے کیا قیامت برپا ہو گئی؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے نبی کا بیٹا تھا، ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے، کھڑے ہو گئے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی پیریڈ میں کسی کو سر میں سفید بالا نہیں آتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ اب 30 سال کی عمر میں دیکھو آپ، یہاں بھی سفید بالا ہے، یہاں بھی سفید بالا ہے۔ یہ 25-30 سال میں جو نا آ رہے، میں تو 18 سال کے جوان بچے کو دیکھا سر میں پوری سفیدی ہو گئی۔ میں بولا کیا ہو؟ تو میں کرل لگایا، بولا میں کرل لگایا تو ایسا ہوا، نہیں تو نہیں ہوتا تھا ایسا۔ اور جو ہے نا وٹامن ڈی باڈی کے اندر اگر کم ہو جائے تو ہڈیاں بھی کمزور ہوتے ہیں اور بال بھی سفید ہوتے ہیں۔ بہت لوگ پریشان ہیں، بال ہمارے سفید ہوتے ہیں۔ اصلی کھوپرے کا تیل لگانا، صبح میں دھوپ میں بیٹھنا، 11 بجے اٹھیں گے دھوپ تو چلے گئی، آپ اٹھ کے بول رہے ہیں بال سفید ہو رہے تھے، غنیمت تم سفید نہیں ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرو، بال سفید ہو رہے تو کالے کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہے نا بیٹھ جاؤ بیٹا، ایسا انگل کے نہیں آنا، جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ جانا، منع کرے سرکار۔ صفے جب ہوتی ہے نا، بچھائی ہوتی ہے، جب بیٹھے ہوتے انگل کے آنے سے منع کرے۔ جب آپ کو شام میں بیٹھنا اتنا زیادہ ثواب کے شوق ہے اگر آپ کو، تو پھر جب تقریر شروع ہوتی جب ہی آ کے بیٹھ جانا، لیٹ آ کے سامنے والوں پہ پیر انگل کے بیٹھنے سے منع کرے، برا مت مانیے، سرکار کا حکم ہے یہ، اس لیے میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ کسی کے کندھے پہ سے انگل کے آنا یہ اس کے لیے بید بھی ہے، اور یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں، اچھا طریقہ نہیں ہے۔ مجلسوں میں اگر کہیں بھی آپ جا رہے ہیں، جلسوں میں جا رہے ہیں، جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ جائے۔ آپ اگر جلدی آنا چاہ رہے ہیں تو پھر جو نا جلدی آئیے، جلدی آ کے بیٹھیے۔ جو پہلے آتے وہ لوگوں کا کام یہ ہے کہ سامنے آ کے بیٹھ جانا، اور کہیں یہ سامنے کی جگہ خالی ہوتی کیوں مجھے بتائیے۔ آپ آئے آپ میری تقریر شروع ہونے سے پہلے، لیکن بیٹھے پیچھے۔ فنکشن ہال میں ایسا پیچھے بیٹھتے ذرا بولیے نا، فنکشن ہال میں سام میں پردہ ایسا بنا، سام میں پردے کو دیکھ لیتے بیٹھتے، انہیں پردہ ہٹاتے ہلا بولو بول کے پورے چلے آتے اندر۔ اس میں نہ ضعیف کا خیال نہ کچھ، بھاگو پورے بھاگو، اب ملا، اب چھٹا تو مرغ پھر نہیں ملتا، اب لال چکن چھڑ گیا تو پھر نہیں ملتا، اب چھڑ گیا تو بھاگو پورے مل کے بھاگو۔ نہ بوڑھے کا خیال ہے نہ ضعیف کا خیال ہے۔ وی آئی پی والے تو الگ ہے، یہ جنرل جو ہے نا پردہ کھولنے کی ضرورت، تو فنکشن ہال میں پیٹ بھرنے کے لیے سامنے بیٹھتے ہیں، یہاں روح بھرنے کے لیے سامنے بیٹھنا چاہیے۔ یہ سامنے کی جگہ خالی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے پیچھے جو بندہ آئے گا ٹھہرے گا، اس کے پیر درد ہوں گے تو دیکھیں گا کہاں جگہ خالی ہے تو آ کے بیٹھ جائیں گا، اس کو بھی گناہ میں آپ ڈال رہے ہیں۔ لہذا آپ کے لیے حکم ہے کہ آپ جب جلدی آ جائیں
تو پہلی صف کو مکمل کرے، صفوں میں اتحاد پیدا کرے تو دلوں میں بھی اتحاد پیدا ہوتا۔ انشاءاللہ جو بھی مزید باتیں ہیں آنے والے جمعہ میں زندگی نے وفا کیا تو